کہ نیب کا کالا قانون ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں ہراساں کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر اپنی ہی تقریریں سن لیتے، چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ورلڈ چیمپئن ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کچھ ہفتے یا دن پہلے یا مہینے پہلے کیا فرمودات ارشاد فرما چکے ہیں۔ یہی عمران نیازی صاحب جو ہیں ان ترامیم کے حق میں بڑے وزنی دلائل دے چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نیب ترمیم کے اندر وہ ترامیم شامل ہیں کہ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس اپنے مختلف فیصلوں میں آئین اور قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں، یا ان ترامیم کو آئین اس قانون میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وہ ہدایات دے چکی ہیں۔ تیسرے درجے میں اس ترمیم کے اندر وہ شق شامل ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے اصولوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تنقید کس چیز کے اوپر ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا قانون ہو کہ جس میں گناہ گار اور بے گناہ کا فیصلہ کیے بغیر کسی بھی مخالف کو، کسی بھی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کو جیلوں میں ڈالا جا سکے، کسی بھی ناپسندیدہ فرد کو جو حکومت سے اختلاف کرے جیلوں میں ڈالا جا سکے، اور وہ آئین اور قانون کا دفاع حاصل نہ کر سکے، تو یہ کالا قانون پاکستان میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو نظام کو چلانے میں ان کے بقول خود ایک رکاوٹ ہے۔ تو ہم نے اس رکاوٹ کو درست کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی قوم کو کرپشن کے اوپر وہ شخص لیکچر دے رہا ہے کہ جس کے دور حکومت میں پاکستان کرپشن کی انڈیکس پہ پست ترین رینکنگ پہ آیا، جس شخص کی حکومت کے دوران پاکستان میں کرپشن نے نئی بلندیاں چھوئیں، جس شخص نے پاکستان میں مافیاز کی کرپشن کو ایک منظم طریقے سے آگے بڑھایا، جس شخص کے دور حکومت میں سیمنٹ مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائیوں کے مافیا، ہر قسم کے مافیا کو جو عمران خان صاحب کو چندہ دے جاتا تھا، اسے کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالے، وہ پاکستان کے غریبوں کو لوٹے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کا چندہ دینے والا ہے تو اس کو پرمٹ حاصل تھا کہ وہ جتنی مرضی لوٹ مار کرے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس شخص کی یہ حکمرانی اور کارکردگی تھی، آج وہ قوم کو کرپشن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تباہ ہو جاتی ہیں کہ جہاں بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے مختلف قانون ہوتے ہیں۔ تو وہ عمران نیازی کے جو خود کو قانون سے بچانے کے لیے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے این آر او دے گیا اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو، وہ آج ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ احتساب کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی منفی سیاست اور یہ جو راگ ہے جو عمران خان صاحب 2011 سے الاپ رہے ہیں، ان کا راگ جو ہے وہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ میں نے 4 سالوں میں عمران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا، ایک دفعہ نہیں کیا تھا، 20 دفعہ ٹی وی پر چیلنج کیا تھا، عمران نیازی صاحب کو بھی اور شہزاد اکبر کو بھی، کہ ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری کیے، جس میں پاور کے تھے، جس میں موٹر ویز بنے۔ اس 3200 ارب کے منصوبوں میں عمران خان، شہزاد اکبر
32 پیسے کی کرپشن یا ذاتی مالی فائدہ ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 29 ارب ڈالر کے ہم نے سی پیک کے منصوبے کیے، بار بار کہا کہ ان منصوبوں میں 29 سینٹ کا ذاتی فائدہ ثابت کرو، ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 4 سال تک سیاہ سفید کا بادشاہ تھا، جس کو چاہتا تھا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا تھا، نیب اور چیئرمین نیب اس کے اشاروں پہ ناچتے تھے۔ 4 سالوں میں ایک کیس نہیں بنا سکا، ایک ثبوت قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ قومی خزانے سے کہاں کس نے کیسے کک بیک لی، کمیشن وصول کیا یا کوئی خرد برد کی۔ الف لیلہ کی کہانیوں کے اوپر، ایک فرضی کرپشن کی داستانوں پر، بہتان بازی کے اوپر، جھوٹے الزامات کے اوپر، کردار کشی کے اوپر، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا بنا کے حکومت چلائی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر کے آج بنی گالا کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے اپنی تباہی کا نظارہ کر رہے ہیں خان صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست جو صرف پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی ہے، پاکستان میں بہتان بازی کی ہے۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اسی طرح 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق جتنا پاکستان میں نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا ہے، پاکستان کے کسی لیڈر کا اتنا احتساب نہیں ہوا۔ 9 سال مشرف کی حکومت نے بدترین احتساب کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اور اس سے سال پہلے سے تقریباً 5 سالوں کا رگڑا ایسا لگا کہ اس میں دور بین لے کے بھی خرد بین سے بھی احتساب کیا گیا۔ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تک میرے علم میں ان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں چل رہا کہ ان کے ادوار میں جتنی ترقی ہوئی ہے پنجاب میں، پاکستان میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے، کہ کسی پروجیکٹ میں کک بیک لی ہے، کہیں مالی فائدہ اٹھایا ہے، قومی خزانے میں خرد برد کی ہے۔ شہباز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، کتنے افسانے بنائے گئے۔ آج پاکستان کے کسی ادارے میں کوئی عدالت میں مقدمہ ان کے خلاف نہیں قائم ہو سکا کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سرکاری خزانے میں فلاں جگہ خرد برد کی ہے، فلاں ٹھیکے کے اندر کمیشن یا کک بیک کی ہے۔ میرے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزام لگائے گئے، ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپے کی کمیشن حاصل کی ہے، حالانکہ وہ منصوبہ چین نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو ادائیگی کے بنوایا۔ حکومت پاکستان کے پاس 1 روپیہ نہیں آیا۔ تو آپ نے پاکستان اور چین کے تعلقات بھی خراب کیے اور بڑے بڑے دعوے کیے، ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں، ہم ڈیٹ کمیشن کو انکوائری رپورٹ بھیج رہے ہیں۔ وہ کدھر ہے ڈیٹ رپورٹ کی کمیشن؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کارروائی کی گئی 4 سالوں کے اندر؟ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ 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 بول بول کے قوم کو ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے اس شخص نے پاکستان کے سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اب پھر ایک دفعہ الزام تراشیاں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی این جی او کے سربراہ ہیں کہ جو لیکچر دینے آگے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ کو اپنے 4 سال کی حکومت کا جواب دینا ہے۔ وہ تباہی جو آپ اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ آج ہم ان ٹکڑوں کو یکجا کر کے ملک کی معیشت کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ کیوں اس نوبت پہ پہنچ گئی تھی کہ اس نے چوتھے کوارٹر کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کیا، 4تھ کوارٹر کی 0 ریلیز کرنے پہ کیوں مجبور ہو گئی تھی؟ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو یہ ورثہ نہیں ملا کہ چوتھی سہ ماہی کی ریلیزز جو ہیں ترقیاتی بجٹ کی وہ 0 ہو جائیں اور اسے یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس
ترقیاتی منصوبوں کو جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں. یہاں پر آپ ملک چھوڑ کر گئے ہیں. آپ اپنی اس کارکردگی پہ ندامت کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج ہم آ کے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے چگ رہے ہیں, تو آپ ہم پہ الزام تراشیاں کریں. آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سالوں کے اندر کیا کرپشن ثابت کی ہے. ہر چیز آپ کے پاس تھی, ہر چیز ایک ایک کر کے جھوٹ ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشیاں کریں, آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے قوم سے بدترین دھوکہ کیا. آپ نے قوم کو بتایا کہ میں 30 سال سے تیاری کر رہا تھا, میں بڑی ٹیم تیار کر رہا تھا, میں ایسی ڈریم ٹیم لے کر آؤں گا لوگ اشش کر اٹھے ہوں گے. تو ہم نے وہ ڈریم ٹیم دیکھی, وہ ایک سے بڑھ کر ایک گالی نکالنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا, ایک سے بڑا ایک جو ہے فاؤل ماؤتھ کرنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا. اس کے علاوہ تو نہ کسی کے پاس صلاحیت تھی, نہ کسی کے پاس ویژن تھا. جو پاکستان کے لوٹوں کا کچرا مال تھا ہر جماعت کا, اس کو لے کر آپ نے پاکستان کو اس دلدل میں دھسایا ہے جس کو اب نکالنے کے لیے ہم سب محنت کریں اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے. تو اس لیے ہماری حکومت احتساب پر یقین رکھتی ہے, کرپشن کی ناسور کو ختم کرنے پہ یقین رکھتی ہے, اس کے لیے شفاف قوانین بنانے پہ یقین رکھتی ہے. جس کسی نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا, لیکن سیاسی مقدمے نہیں بنیں گے. لیکن احتساب کے قوانین کو کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یا کسی تنقید کا منہ بند کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اور نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں یہ صرف وہی ترامیم ہے عمران خان صاحب جو آپ خود کر کے گئے تھے بذریعہ آرڈیننس, اور جن کے لیے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی فیصلے اور ان کی ججمنٹس موجود ہیں, جن پر عمل درآمد کے لیے ان قوانین کو آئین اور قانون کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے, جیسے کہ اب عمران خان صاحب کی ناکام سیاست کا بھی باب الحمدللہ ختم ہو چکا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز میں تسلسل ہونا چاہیے. جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز جو ہم نے بنائی تھی ویژن 2025 دیا تھا وہ گرا دیا گیا, ٹاپل کر دی گئی حکومتیں. تو یہی کام آپ عمل پیرا نہیں ہوئے اس کے اوپر. آپ نے ایک چلتی چلاتی حکومت کو ٹائم دینا چاہیے تھا, جیسی بھی چل رہی تھی ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو. آپ خود کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کا شکار بنے. پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے حکومت میں جتنا نیب نے ریکوری کی ہے اتنی پچھلی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی. اس کا بھی ذرا جواب دیں. دیکھیے, جو نیب کی ریکوری ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی منظم کرپشن عمران نیازی کے دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے. جو منی لانڈرنگ کے 50 ارب روپے لندن میں برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے ریکور کیے اور انہیں پاکستان کے خزانے میں داخل ہونا تھا. 50 ارب روپیہ جو پاکستانی عوام کی پراپرٹی تھا, چونکہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ باہر لے جایا گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے اس کو پکڑا, اس کو واگزار کرایا اور حکومت پاکستان کے سپرد کیا کہ یہ پاکستانی عوام کی امانت ہے. عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے اس ایک شخص کے ساتھ مل کر جس کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی, جس نے سپریم کورٹ میں جرمانہ جمع کرانا تھا, وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی بجائے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اس سے زیادہ منظم کرپشن کا کوئی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ نیب نے جو ریکوری کی ہے یا جو منی لانڈرنگ میں ریکوری ہوئی ہے وہ بجائے حکومت پاکستان کے خزانے میں آتی, اس کو ایک فرد کے جرمانے میں سیٹل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی اور اس کے عوض عمران خان صاحب نے مرات لیے, جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور تو اس لیے وہ اگر آپ
ان پالیسیوں کے تسلسل کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے مافیاز کے ساتھ مل کر ان کو اجازت دی جائے وہ پاکستان کو لوٹیں، کس طریقے سے اپنی جیبوں میں پیسہ ڈالا جائے اور اوپر سے صادق اور امین کا لیبل رکھا جائے، تو ہم اس پالیسی کے تسلسل پہ یقین نہیں رکھتے. ہم ایسی پالیسیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں. اب شاہد صاحب آگے ہیں تو یہ بھی آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی. یہ آج کل نیب کے بارے میں بڑی بات چیت ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ میرا آج بھی موقف یہی ہے، حکومت نے امینڈمنٹس کی ہیں قانون کے اندر، لیکن آپ کو نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن سے یہ موقف ہے، آج بھی یہ موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 22 سال نیب کا تجربہ ہم نے کیا ہے. نیب بنا کس لیے تھا؟ ایک آمر نے بنایا تھا کہ میں سیاست پر قبضہ کر لوں، جوڑ توڑ کر سکوں، سیاستدانوں کو ڈرا دھمکا سکوں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں. 22 سال میں نیب کا ادارہ یہ بتا دے اس نے کتنے سیاستدانوں پر کیس بنائے ہیں، کتنی انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں اور کتنے سیاستدانوں کو سزا ہوئی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کو نیب نے 22 سال میں کنوکٹ کیا ہو، سزا دلوائی ہو. صرف ایک سیاستدان کو سزا دی گئی ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے. 2 مکمل طور پر جھوٹے کیسوں میں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ججوں کو بلیک میل کر کے، ججوں کو دباؤ ڈال کے ان کے فیصلے لکھ کر. یہ انصاف نہیں ہوتا. جو نقصان نیب نے ملک کو دیا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا نقصان نیب اس ملک کو دے چکا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. 5 سال ہم نے حکومت کی، 2013 سے 18 تک. پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے 4 سال نیب کو قبضے میں رکھا. ایک کیس مجھے ہماری 5 سال کی حکومت کی کرپشن کا بتا دیں جو عمران خان نیب اکٹھے مل کر سکے ہوں. آج جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، 2 دفعہ گرفتار کیا نیب نے، 18 مہینے جیل میں رکھا، کوئی کیس نہ بنا سکے. ہم بھی عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مہینے جیل میں رکھتے ہیں نا، اور پھر کیس نہیں بنے گا. اور جب کیس نہ بنا تو ایف آئی اے میں اپنے من پسند لوگ لگا کر ان سے ایک جعلی کیس بنا لیا. میں اور احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مجھ سے نہیں گھبراتے. کیس کیا ہے؟ کہ انہوں نے نارووال میں اسٹیڈیم بنایا تھا. مجھ پہ جو کیس ہے، 2 کیس ہیں، ایک کراچی میں چلتا ہے، ایک اسلام آباد میں چلتا ہے. کراچی کا کیس یہ ہے کہ آپ نے ایم ڈی پی ایس او لگایا تھا. یہ مجھ پہ کیس ہے. جج نے پوچھا کہ ایم ڈی کون لگاتا ہے، انہوں نے کہا وزیر اعظم. انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ وزیر تھے. لیکن کیس ہے، آج 3 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، نہ جج آتی ہیں نہ کیس چلتا ہے. دوسرا کیس اسلام آباد میں ہے، 10واں گواہ وہاں آیا ہے. کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایل این جی ٹرمینل لگایا، اس سے ملک کا 48 ارب کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. 21 ارب کا ہو گیا ہے، 27 ارب کا ہونا ہے. تو میں نے کہا پھر کانٹریکٹ کینسل کر دو، 27 ارب تو بچاؤ. حکومت کے گواہ جو آئے ہیں، 10واں گواہ ہے، ہر گواہ نے کہا ہے کہ شاہد عباسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے. ہر گواہ نے کہا ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا فائدہ حکومت پاکستان اس ٹرمینل سے لے چکی ہے. لیکن کیس چل رہا ہے. ابھی ایک گواہ آیا، اس نے کہا کہ جو میری سٹیٹمنٹ 161 کی دفعہ 161 کی ریکارڈ میں لگی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں دی. انویسٹیگیشن افسر نے جعلی سٹیٹمنٹ لگائی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. اس انویسٹیگیشن افسر کو 6 سال کی سزا لازمی ہے. یہ حالت ہے آج نیب کے انصاف کی. میں تو
آج بھی کہتا ہوں پی ایم ایل این کے کیس چلنے دیں اور کیمرے لگا کر لوگوں کو دکھائیں یہ کیس ہے کیا. ہم دو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب 18 مہینے آشیانہ فلانا ڈھینگا, کوئی کیس نہیں ہے. افسروں کو بلا کر, میرے سیکرٹریوں کو بلا کر کہا گیا یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ تمہارا اپروور سٹیٹمنٹ ہے وزیر کے خلاف. جب آپ ایک 35 سال سروس کرنے والے ایماندار افسر کو یہ کہیں گے, آپ سوچیں کہ کیا گزرتی ہوگی, کون فیصلے کرے گا؟ عمران خان کوئی کام کر سکا ہے 4 سال میں؟ پتہ نہیں خواہش تھی یا نہیں, لیکن کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آج ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ملک چلانا ہے یا نیب چلانی ہے. امینڈمنٹ ہو گئی ہے لیکن آج بھی افسر خائف ہیں. افسر کہتے ہیں کل پھر امینڈمنٹ پھر ہو جائے گی, اور وہ کہیں گے جی پچھلے نیب پہلا قانون ہے دنیا کا جو بنا 2000 میں, اور کہا گیا کہ آپ نے اپنی جو احتساب کرنا ہے وہ 1985 سے کرنا ہے. یہ نیب کا قانون ہے. ملک کا قانون کہتا ہے کہ 7 سال کے آپ نے ریکارڈ رکھنے ہیں فائنینشیل. نیب کہتا ہے مجھے 35 سال کا ریکارڈ دے دو. میں نیب چیئرمین کو کہتا ہوں تم 35 سال کا ریکارڈ دو نا یار, تم احتساب کرتے ہو, تم تو ذرا دو نا. سب سے کرپٹ ترین ادارہ ملک کا آج نیب ہے. جتنے کرپٹ افسر نیب میں ہیں پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہیں. میں اوپنلی کہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ایک کمیشن بنے جس کے سامنے لوگ پیش ہوں اور وہ بتائیں کہ نیب نے کیا 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 ان کے ساتھ, کتنے پیسے کس نے پکڑے ہیں, کس طرح ڈرا دھمکا کر سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کو 4 سال ملے نیب کے ساتھ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. عمران خان سمیت تمہارے وزیر کل اندر کرا سکتے ہیں. ہم بھی اپنے 2 نمبر چیئرمین لگا کر یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ انتقام کا ادارہ نہیں ہے, یہ احتساب کا ادارہ ہے. یہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے, پرسیکیوشن نہیں. ہم نے پرسیکیوشن برداشت کر لی ہے, اور ہم نے صرف عمران خان کی نہیں کی, ہم نے مشرف کی بھی کی تھی. میں نے 9 سال مشرف کے زمانے میں بھی کیس بھگتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھگتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھگتے ہیں. 4 سال عمران خان نے بھی احتساب کر لیا. 13 سال بہت ہو گئے نا, کچھ ملا آپ کو؟ آج عمران خان اپنے اثاثوں کا حساب دے دے. عمران خان یہ بتا دے کہ تمہاری آمدن کیا ہے, اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہو, بتائیں نا ذرا. 35 سال کے عمران خان بھی دے نا, میں نے 35 سال کا ریکارڈ دیا ہے, یہ میری آمدن ہے, یہ میرے اخراجات ہیں, 35 سال کے دیے. عمران خان 3 سال کے دے دے. تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ترامیم عمران خان کے وزیروں نے میرے سامنے بیٹھ کر قبول کی تھی. اور پھر بعد میں کہا جی ہم تو مانتے ہیں, لیکن عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ان کو پکڑنا ہے. یہ حکومت نے کہا تھا کہ اس قانون میں ترمیم کرنی ہے, اور آج بات کرتے جی ترامیم ہو گئی ہیں. ترامیم ہوتی تو اسمبلی میں بیٹھتے آ کے بات کرتے نا. میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ایسے قوانین جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جیسے احتساب کا قانون ہے, جیسے الیکشن کے قانون ہیں, ان میں تمام کی مشاورت شامل ہونی چاہیے, کنسنسس سے ہونے چاہیے. لیکن کنسنسس ان سے نہیں ہو سکتا جو پارلیمان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, لیکن پارلیمان چھوڑ کے بھاگ گئے جب اقتدار ختم ہوا. تو آج آسان کام ہے, یقین کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو نیب کے قانون کے اندر اریسٹ کر کے اندر ڈال دینا. 9 مہینے میں نے ابھی گزارے ہیں, 2 سال پہلے گزارے تھے. تو ہم انتقام نہیں کسی سے لینا چاہتے, لیکن ہم اس ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, جو ادارہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے, جو اس ملک کی حکومت کو تباہ کر رہا ہے, جو اس ملک میں افسران جو ہیں ان کے فیصلے کرنے کی طاقت اس نے ختم کر دی ہے. آج ہمارے ملک میں جو مشکلات ہیں, بڑا حصہ نیب کا ہے. اس پر ایک اوپن ڈیبیٹ کرا لیں ملک کے اندر. جو نیب کے حامی ہے وہ بھی آ جائیں, جو نیب کے مخالف ہے وہ بھی آ جائیں. احتساب کرنے کے بہت طریقے ہیں.
احتساب کا ایک سمپل فارمولہ ہے کہ ایف بی آر سے نوٹس بھیج دیں، یہ جناب آپ کے اخراجات ہیں، یہ آپ کی ٹیکس پیمنٹ ہے، ذرا اگر بتا دیں کیسے کہاں سے پیسے لاتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، حقائق ملک کے سامنے رکھ کر آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ اور آج ایک بڑی واضح حقیقت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یا ملک چلا لیں یا نیب چلا لیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جناب طارق عزیز صاحب دنیا سے نیب چیئرمین جس کو مرضی لگا دے، اس نے کام یہی کرنے جو پچھلا کرتا رہا۔ جب آپ یہ اختیارات دیں گے کہ ایک آدمی کسی کو بغیر کسی وجہ کے اریسٹ کر سکے، اس پر جھوٹے کیس بنا لے، میرے خلاف 21 انکوائری انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں، ہر افسر نے مجھے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ تو جو کہتے تھے ہم کیس دیکھتے اور فیس نہیں، وہ فیس دیکھتے تھے۔ یہ نہ صرف کرپٹ لوگ ہیں، جھوٹے ہیں سب سے بڑے۔ یاسر صاحب آ کے نیا چیئرمین لیب لگ جائے گا جی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھی بات ہے، میرے وزیر صاحب کو بھی یہ گزارش ہے، ان سے بارہا کہا ہے اس ادارے کو ختم کر دیں۔ احتساب کے ادارے ملک میں موجود ہیں، احتساب چلتا رہے گا، بہتر احتساب ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ ملک کا کہہ چکا ہے، ایک نہیں کئی فیصلوں میں، ہائی کورٹ بارہا کہہ چکے ہیں۔ آپ ججمنٹ دیکھیں نا ذرا ان دو کی، وہ کہتے ہیں یہ ادارہ تو لوگوں کی حد تک پہ ہے، یہ تو ملک میں سیاست کی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ تو یہ اداروں کو ختم کریں، ایسے ادارے جو ملک کو نقصان پرفارمنس دکھا دیں نا، کتنے سیاست دانوں کا احتساب اس نے کیا ہے اور کتنوں سے انتقام لیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں نیب کے۔ اربوں روپے بتا دیں کسے اکٹھے کیے ہیں۔ اس نے اس پچھلے چیئرمین نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کوئی 40 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے یا 48 ارب روپیہ۔ جب فائنانس منسٹری کا بندہ ہے، اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو 1.6 ارب آیا ہے اور سارا ہاؤسنگ اسکیموں سے آیا ہے، کسی سیاستدان سے ایک پیسہ نہیں آیا۔ آپ نے سیاستدان کا حساب کرنا ہے نا۔ اگر نیب اتنا اچھا ادارہ ہے تو پھر اس کے اندر جوڈیشری کو بھی شامل کر دیں، مسلح افواج کو بھی شامل کر دیں، سب کا احتساب کرے۔ اگر اتنا اچھا احتساب کرتا ہے نیب تو کرے۔ شہزاد علی ساما سے جی سابق چیئرمین نیب کے متعلق ابھی آپ نے کہا کہ وہ فیس دیکھتے تھے، کیس نہیں دیکھتے تھے۔ سر وہ جو ویڈیو آئی تھی اس پر جو سابق حکومت ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی تحقیقات کا آغاز تو کیا تھا۔ اب آپ کی حکومت ہے، آپ اس کیس پر تحقیقات کریں، انہیں سزا دلوائیں، ایک تو اس ویڈیو پہ، اور دوسری یہ چیز کہ سنا اطلاعات ایسی ہیں ذرائع سے کہ جو چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، کیا آپ ان کو روکیں گے اور اس کیس کی تحقیقات؟ دیکھیں، میں حکومت میں نہیں ہوں، میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس چیئرمین کے گریبان پہ میں ہاتھ ڈالوں گا، قانونی طور پہ اس زندگی میں موقع ملا ورنہ آخرت میں ڈالوں گا۔ جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے وہ ملک سے بھاگے گا، آپ دیکھ لینا، ایک بھاگ گیا نا، اس کا جو مالک تھا وہ بھاگ گیا ہے، شہزاد اکبر۔ میں نے ٹی وی پر میں نے کہا تھا یہ آدمی سب سے پہلا آدمی بھاگے گا اس ملک سے۔ یار واپس بھی آ جائیں گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں، ہم نے ملک کے کام کرنے ہیں۔ عمران خان نے احتساب کی کوشش کر لی ہے نا، کابینہ 4 گھنٹے احتساب ڈسکس کرتی تھی، 6 گھنٹے ECL ڈسکس کرتی تھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، احتساب کا عمل اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو مشکل کام ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کے مطابق جب کریں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے۔ تھینک یو جناب۔